بحمدہ تعالی آج حفاظ کرام نے نماز تراویح میں 28 پارے مکمل کر لیے۔ سورہ مجادلہ اور پھر سورہ حشر اور پھر سورہ ممتحنہ اور سورہ صف، سورہ جمعہ، پھر اس کے بعد سورہ منافقون، پھر سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ بحمدہ تعالیٰ اتنی سورتوں کی آج حفاظ کرام نے نماز تراویح میں تلاوت کی۔ سورہ مجادلہ ہو یا سورہ حشر ہو، سورہ طلاق ہو، سورہ تحریم ہو، ان سبھی سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک احکامات بیان فرمائے۔ جیسے سورہ مجادلہ کی آپ جو ابتدائی آیتیں پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں۔ زہار کیا ہے؟ فقہی اصطلاح ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے مشابہت دیتا ہے یا اپنے بیوی کے کسی عضو شائع کو، جیسے اس کی کمر کو یا اس کے پورے سر کو اپنی ماں سے، یا وہ عورت جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس سے مشابہت دیتا ہے، تشبیہ دیتا ہے، تو پھر اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی بیوی کو جو ہے وہ اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر کفارہ زہار جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ ہی میں بیان فرمایا۔ غلام آزاد کرنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 60 لگاتار جو ہے روزے رکھنا، یہ کفارہ زہار ہے، زہار کا کفارہ ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرمایا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جو جنتی ہیں اور جو جہنمی ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اہل جنت وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم الفائزون، اصحاب الجنت ہم الفائزون، کہ جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں، جہنم والے جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، قرآن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو کلام الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہیبت اور اس کی عظمت کے آگے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی پہاڑ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے اندر سما سکے، اپنے اندر سما سکے۔ خاشعۃ متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو ہے پہاڑ پھٹ جاتا اور پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزے ریزے ہو جاتے۔ لیکن یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نونہالوں معصوم بچوں کے نہایت نرم و نازک دل میں بڑی آسانی کے ساتھ سما جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ صدقہ ہے ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، بہت ساری احادیث آپ کو بخاری شریف اور مسلم شریف میں پڑھنے کو ملیں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت ایسی ہوتی کہ ٹھنڈی کے دنوں میں بھی، سخت ٹھنڈی کے دنوں میں بھی آپ کے ماتھے پر جو ہے قطرات نمودار ہو جاتے جب وحی کا نزول ہوتا ہے۔
اور پھر آپ کی ناک مبارک سے جو ہے سونے والے شخص جس طرح آواز کرتے ہیں نا، اس طرح کی آواز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ناک سے جو ہے نکلا کرتی ہے. یعنی جو کلام الہی ہے، وہ جو کلام الہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں سما رہا ہے، ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور بندوں کے درمیان میں ہیں. اللہ اور بندوں کے درمیان میں ہیں. اللہ کا کلام، اللہ کی وحی ڈائریکٹ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو رہی ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کے اس ہیبت کو اپنے سینے پر برداشت کر رہے ہیں، اور پھر اپنا فیض جو ہے اپنی طرف سے وہ امت کو عطا فرما رہے ہیں. تو امت جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو لے رہی ہے. ورنہ اگر ڈائریکٹ ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا کہ کلام الہی کا نزول اس کے سینے میں ہو، تو اس کا سینہ جو ہے، کسی انسان کا سینہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. یہی وجہ ہے کہ وحی الہی کے نزول سے پہلے، وحی الہی کے نزول سے پہلے حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک فرماتے ہیں. جو شق صدر کا واقعہ 3 یا 4 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوا، ایک واقعہ جو ہے وہ وحی الہی کے نزول سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اب وحی الہی کا نزول ہونے جا رہا ہے، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس قابل کر دیا جائے زمزم شریف سے دھل کر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حکمت کو اس سینے میں جو ہے بھر دیا جائے، اس سینے میں اس کو رکھ دیا جائے، تاکہ جب کلام الہی کا نزول ہو تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کلام الہی کو آسانی کے ساتھ قبول کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر کلام الہی کا نزول ہوا، اور پھر وہاں سے ہدایت کا نور یہ چھن چھن کر بڑی آسانی کے ساتھ امت کے دلوں میں منتقل ہو رہا ہے. ورنہ ہمارے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ کلام الہی پورا قرآن تو دور کی بات، ایک آیت کو بھی جو ہے ہمارا سینہ محفوظ رکھ سکے، اس قابل ہم نہیں ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور آپ کا کرم ہے کہ آپ کے صدقے میں اور آپ کے وسیلے سے ہمارے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو محفوظ فرما رہا ہے. کلام الہی کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی بہت ساری عظمت اور بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. انشاءاللہ ختم قرآن کے موقع پر جو ہے میں اس تعلق سے گفتگو کروں گا کہ جس کے دل میں قرآن پاک کا ذرہ برابر کے حصہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے سینے کو قبر کی مٹی جو ہے ٹچ نہیں کرتی. قبر کی مٹی جو ہے اس سینے کو ٹچ نہیں کرتی، جس کے سینے میں قرآن پاک کا تھوڑا سا بھی حصہ محفوظ ہو جائے. اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، نو میٹر آپ کی عمر کتنی ہو، قرآن پاک جو ہے وہ ہمیشہ یاد کرنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے. ایک آیت کر کے بھی آپ ایک سورہ، ایک بڑا سورہ جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک کے فیوز و برکات سے مولا ہم سب کو مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.